السلام علیکم، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 53۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے کوئی طلسم ٹوٹ گیا، وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ پتر تو ہی بتا یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم اماں، عبدالحق نے کہا۔ یہ تو زبیر بھائی ہی بتا سکتے ہیں۔ اماں کاکا، یہ خواب نہیں ہے، یہ اپنے بڑے ٹھاکر کی حویلی ہے، زبیر نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جیسے وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو اس لیے آپ مجھے حق نگر آنے سے روکتے رہے اور اس لیے آپ نے سب کو ساتھ لانے پر اصرار کیا، عبدالحق نے زبیر سے کہا۔ معاف کر دیں کاکا، میں بچہ بن گیا تھا۔ زبیر کا گلا رندھ گیا۔ رابعہ اب بھی چپکے چپکے روئے جا رہی تھی۔ اب چلیں، زبیر نے کہا۔ اندر سے نہیں دیکھیں گے؟ عبدالحق خاموشی سے مڑا۔ چند لمحے بعد تینوں گاڑیاں حویلی کے دروازے پر رکیں۔ نوریز کے اترنے سے پہلے ہی زبیر اس کی گاڑی کی طرف لپکا۔ تم اپنی گاڑی ادھر لے کر جاؤ، حویلی کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے ایک گیٹ آئے گا، وہاں ان لوگوں کو لے جاؤ اور ان سے کہو کہ گھر کو ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ ویسے وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ناشتہ تیار کراؤ، ہم لوگ حویلی دیکھ کر آتے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی، مگر نوریز نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اب وہاں صرف عبدالحق، حمیدہ، ارجمند، رابعہ، ساجد اور نور الحق رہ گئے تھے۔ یہ آپ کے دادا جان کی حویلی ہے چھوٹے صاحب، زبیر نے نور الحق کا ہاتھ چومتے ہوئے اس سے کہا۔ پھر اس نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ اندر سے کوئی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ چلیں کاکا، بسم اللہ کریں، زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق نے حمیدہ سے کہا، اماں سب سے پہلے آپ اندر داخل ہوں گی۔ حمیدہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے نور الحق کو پکارا۔ وہ پاس آیا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل پتر نور الحق، تو میرے ساتھ چل اور دیکھ، اندر قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولنا۔ جی دادی، اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ عبدالحق نے ارجمند کا ہاتھ تھام لیا۔ زبیر، رابعہ، ساجد ان کے پیچھے تھے۔ وہ بہت بڑا احاطہ تھا اور اس کے بعد حویلی اور اس کا صدر دروازہ۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی 10-12 کرسیاں پڑی تھیں۔ اماں پہلے یہاں بیٹھ کر دیکھیں، زبیر نے حمیدہ سے کہا۔ حمیدہ کا دل تو چاہ رہا تھا بچوں کی طرح دوڑتی ہوئی حویلی میں چلی جائے، لیکن زبیر کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی اور ارد گرد سب لوگ بیٹھ گئے۔ اماں آپ کو حویلی یاد ہے نا؟ زبیر نے حمیدہ سے پوچھا۔ میں بھول سکتی ہوں پتر، حمیدہ نے کہا۔ کوئی فرق تو نہیں رہ گیا ہے اماں؟ حمیدہ نے غور سے عمارت کا جائزہ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زبیر پتر، یہ بالکل ویسی ہی ہے، پر تو نے یہ کیسے بنوائی؟ بس اماں، ایک نقشہ نویس رکھ لیا تھا، یاد کر کے اسے بتاتا تھا، وہ بناتا تو میں اسے دیکھ کر ذہن پر زور دیتا، کمی بیشی یاد کرتا۔ 2 سال لگے اس کا نقشہ مکمل ہونے میں، اور اللہ کی رحمت سے 6 مہینے میں یہ بن کر تیار ہو گئی۔ تو نے تو کمال کر دیا زبیر، حمیدہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بہت محبت سے زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالحق بہت غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ تو شاید وہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ویسا ہی ہے۔ وہ اس احاطے کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھا تھا۔ جب وہ آخری بار یہاں آیا تھا اس وقت یہ احاطہ لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان لاشوں میں زیادہ تر تو حملہ آوروں کی تھی اور باقی ابا جان کے وفاداروں کی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ویر جی شہید ہوئے تھے، اس نے ایک مقام پر نظریں جماتے ہوئے سوچا۔ اور وہاں چاچا جی، اس کی آنکھیں جلنے لگیں، لیکن اسے زبیر کا اس پرانی حویلی کو دوبارہ زندہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے بہت برا لگا تھا، لیکن وہ اس کا اظہار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ زبیر کے نزدیک وہ اس کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر اس کے اور حمیدہ عبدالحق کے لیے ایک بہت بڑا، بہت قیمتی تحفہ تھا، اور زبیر کے خلوص پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ اس کی دل آزاری کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس زبیر، میں اب اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں حویلی کو، حمیدہ نے کہا۔ تو دیکھیں اماں، آپ ہی کی ہے، زبیر نے کہا۔ چل عبدالحق پتر، اندر چل کر دیکھیں، حمیدہ نے ہیجانی لہجے میں عبدالحق سے کہا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ آپ جائیں اماں، میں پھر دیکھ لوں گا، عبدالحق نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے آخری دن کو یاد کر کے دکھ ہو رہا ہے۔ اس نے زبیر سے کہا، زبیر تو یہیں رک۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھ سے عبدالحق کی طرف اشارہ کیا، جیسے اس کا خیال رکھنے کو کہہ رہی ہو۔
میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ برسوں پرانی حویلی مجھے اب بھی یاد ہے یا نہیں۔ چل نکی، نور الحق میرا ہاتھ تھام لے۔ ارجمن جھجک رہی تھی مگر اس لمحے عبدالحق نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جاؤ نا، تم بھی جاؤ اماں کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم تھا۔ وہ چاروں لہکتے ہوئے پرشوق انداز میں صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ اماں، آپ کو اندر حویلی میں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ زبیر نے پکارا۔ حمیدہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنے گھر میں کون ڈرتا ہے پتر زبیر، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، پھر پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ زبیر نے عبدالحق کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمیدہ کے برعکس حویلی میں جانے سے انکار کرتے ہوئے اس نے عبدالحق کے لہجے میں ناگواری محسوس کر لی تھی۔ اسے اس سے مایوسی بھی ہوئی تھی اور شرمندگی بھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زبیر نے ڈرتے ڈرتے عبدالحق سے پوچھا، کاکا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا اور بہت نرم لہجے میں بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زبیر بھائی؟ آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی تو کرتا رہتا ہوں کاکا۔ تب تو آپ کو میری ناپسندیدگی کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اگر سمجھ لی ہوتی تو یہ کام کرتا ہی نہ۔ میرا تو خیال تھا آپ بہت خوش ہوں گے اسے دیکھ کر۔ زبیر روحانسا ہو رہا تھا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں زبیر بھائی، پر آپ مجھے وجہ تو بتا دیں کاکا۔ وجہ نہیں، وجوہات ہیں۔ عبدالحق کے لہجے میں بے رخی در آئی۔ آپ نے اتنا پیسہ ضائع کیا صرف چوہدری سے مقابلے بازی میں، محض دکھاوے کے لیے، شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے۔ میں شرمندہ ہوں کاکا کہ آپ کو ایسا لگا۔ پھر آپ نے اس عمارت کو زندہ کیا جو ہمارے لیے کوئی اچھی یادگار نہیں تھی، اور اللہ نے اسے مٹا دیا تھا۔ اب عبدالحق کے لہجے میں برہمی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس حویلی میں میری ماں کا مندر بھی تھا جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ زبیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اگر میں نے برا کیا تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس پر مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں کاکا۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ ایک تو زبیر کا ہاتھ جوڑنا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے زبیر کو کھینچ کر کھڑا کیا اور سینے سے لپٹا لیا۔ زبیر بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے، میں آپ کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے معاف۔ زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بات نہ کرے کاکا جس کے بعد زندہ رہنے کو دل نہ چاہے۔ کاش آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا زبیر بھائی۔ مجھے یقین تھا کاکا، اور اب بھی یقین ہے، آپ ایک بار اندر چل کر تو دیکھ لیں۔ ابھی رہنے دے زبیر بھائی، ایک دو دن میں ذہن بن ہی جائے گا۔ کاش کاش۔ زبیر کے لہجے میں حسرت تھی۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ اس نے زبیر کو بہلانے، اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے باتیں شروع کر دیں۔ یہاں تو آپ تھے نہیں زبیر بھائی، میں آخری دن لال آندھی سے بمشکل ایک دن پہلے حویلی پہنچا تھا، اور وہ گیٹ کے باہر کا حال اور پھر احاطے کا نقشہ بیان کرنے لگا۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور زبیر بھائی وہاں، عبدالحق نے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا، ابا جان زخمی حالت میں گرے ہوئے تھے، اور وہیں مولوی صاحب بھی تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ زبیر کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عبدالحق اسے تھپکنے لگا مگر وہ طوفان رکنے والا نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے تھپکتا رہا یہاں تک کہ حمیدہ سب لوگوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ ارے زبیر پتر، تجھے کیا ہوا؟ حمیدہ کے لہجے میں شفقت تھی۔ کچھ نہیں اماں، پرانی یادیں۔ زبیر سے جملہ پورا نہیں کیا گیا، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کھسیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ عبدالحق غور سے ان سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں اور رابعہ کی خوشی تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ارجمند کا چہرہ جس خوشی اور جوش سے تمتما رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارجمند کی تو وہاں کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی۔ اب چلیں اماں؟ زبیر نے حمیدہ سے پوچھا۔ وہ باہر نکلنے لگے تو ارجمند نے عبدالحق کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ عام حالات میں وہ سب کے سامنے ایسا کرنے والی نہیں تھی۔ پھر اس نے جو کہا اس نے عبدالحق کو اور حیران کر دیا۔ آپ کو مبارک ہو آغا جی، بہت بہت مبارک ہو، ارجمند نے کہا۔ انشاءاللہ چاچا جی کو اللہ دونوں جہان میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ، انہوں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ عبدالحق کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی مگر وہ اب خود پر قابو رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زبیر کو اور شرمندگی ہو اور تکلیف پہنچے۔
باہر نکل کر وہ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ پکی سڑک تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ حویلی کی حد ختم ہوئی تو ایک پختہ مکان کی دیوار شروع ہوئی۔ کچھ ہی آگے جا کر مکان کا گیٹ تھا۔ گیٹ کھلا تھا، نوریز کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ وہ لوگ بھی گاڑی اندر لے گئے۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حویلی میں ٹھہرنے کی بجائے وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ بہرحال اس کے نقطۂ نظر سے تو یہ بہتر ہی تھا۔ حویلی میں قیام اس کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا، دم گھٹ کر رہ جاتا وہاں اس کا۔ وہ لوگ اندر پہنچے۔ بہت بڑا کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ وہاں صوفے بھی تھے اور کرسیاں بھی، مگر وہاں کا بنیادی عنصر سادگی تھی۔ فرنیچر بھی سادہ تھا اور کمرے کی آرائش کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ نسیمہ لپکتی ہوئی آئی۔ ناشتہ تیار ہے بیگم صاحبہ، لگا دیں؟ اس نے حمیدہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی تو جا، میں آواز دے لوں گی تجھے، حمیدہ نے کہا۔ پھر وہ زبیر کی طرف مڑی۔ زبیر میرے پتر، تو ادھر آ میرے پاس۔ زبیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور جا کر حمیدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا حکم ہے اماں؟ حکم کیا کرنا ہے پتر، تجھے پیار کرنا ہے۔ حمیدہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا۔ جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا اجر تو تجھے اللہ ہی دے گا اور انشاءاللہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ عبدالحق حیرت سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو نے حویلی کو نئی زندگی دی، میرے شہید بھائی کی روح خوش ہو گئی ہوگی، حمیدہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ اور میرے رب کا شکر ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے ایک پتر لے کر مجھے 2 پتر دیے تھے۔ تو میرا پتر ہے زبیر، عبدالحق کا سچ مچ کا بھائی۔ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ وہاں ماتا جی کا مندر بھی موجود ہے نا اماں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو نے یہاں آتے ہوئے دیکھا نہیں اس جگہ کو؟ مندر کو؟ زبیر کا سر اور جھک گیا۔ پگلا نہ ہو تو، حمیدہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب اس جگہ مسجد بنوائی ہے زبیر نے پتر، اور عبدالحق کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ اور بڑی خوبصورت مسجد ہے آغا جی، ارجمند بولی۔ مسجد؟ ہاں پتر، مندر کی جگہ مسجد، حمیدہ بولی۔ تو اندر گیا ہی نہیں، دیکھتا تو دل خوش ہو جاتا تیرا، پر یہاں آتے ہوئے بھی تیری نظر نہیں پڑی مسجد پر؟ یہاں آتے ہوئے؟ عبدالحق کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، حویلی کے اور اس گھر کے دروازے کے درمیان مسجد کا دروازہ ہے آغا جی، ارجمند نے کہا۔ باہر بھی دروازہ رکھا ہے تاکہ باہر کے لوگ بھی آ کر نماز پڑھ سکیں۔ زبیر اٹھنے لگا مگر حمیدہ نے اسے پھر بٹھا دیا۔ بیٹھا رہ زبیر پتر، تو نے مجھے وہ خوشی دی ہے کہ میں، اور حمیدہ رونے لگی۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ذہن الجھ گیا تھا۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بھی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اندر سے نہ ہوتا؟ حویلی ہی صحیح۔ عبدالحق نے حیرت سے سوچا۔ گھر اور مسجد کو ایک کر دیا گیا اور اماں اور ارجمند اس پر خوش ہو رہی ہیں۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ حویلی کے ہوتے ہوئے اس گھر کی کیا ضرورت تھی؟ کیا زبیر کو اندازہ تھا کہ وہ حویلی کو مسترد کر دے گا؟ مگر اب وہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتر زبیر، تجھے یہ خیال کیسے آیا؟ حمیدہ نے زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سب اللہ کی طرف سے ہے اماں، زبیر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ یہ گتھی آسانی سے سلجھنے والی نہیں۔ وہ جو بڑے ٹھاکر کا دیوان خانہ تھا نا، جہاں وہ فیصلے کرتے۔ ارجمند نے بہت تیزی سے حمیدہ کی بات کاٹ دی۔ نہیں اماں، آغا جی کو خود دیکھنے دیں، انہیں بتا کر خوشی کم نہ کریں ان کی، اور یہ بڑی غیر معمولی بات تھی۔ ارجمند کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ عبدالحق کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ حویلی دیکھنے کو بےتاب ہونے لگا، مگر ابھی وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان باتوں میں کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ساجد اور نور الحق اندر چلے گئے ہیں اور گھر کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اسی وقت وہ واپس آئے۔ دونوں نے ایک بڑا بورڈ اٹھایا ہوا تھا اور بڑے جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑا پیارا نام رکھا ہے تایا جی، نور الحق نے بورڈ دکھاتے ہوئے زبیر سے کہا۔ واہ، بڑا پیارا نام ہے، ماشاء اللہ، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ عبدالحق نے بورڈ کی طرف دیکھا۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا مدینۃ الاسلام۔ ایک لمحے میں اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کتنی خوفناک بدگمانی کی تھی اس نے۔ زبیر بھائی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ تعریف کی بجائے وہ ان کی مذمت کر رہا ہے،
اور وہ کیسے مروت والے ہیں کہ انہوں نے صفائی بھی پیش نہیں کی، خاموشی سے ملعون ہوتے رہے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ زبیر بھائی کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ اسے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اور اللہ نے اس سعادت سے زبیر بھائی کو نوازا۔ اس نے کبھی زبیر بھائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو بس انہیں ایک امین اور وفادار کاروباری شریک سمجھتا رہا۔ ارے مجھے بھی تو بتاؤ کیا نام ہے؟ حمیدہ پوچھ رہی تھی۔ مدینۃ الاسلام، ساجد نے اسے بتایا۔ مدینہ؟ حمیدہ الجھنے لگی، یہ کیا ہے؟ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں دادی اماں، ارجمند نے وضاحت کی۔ حمیدہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ اسلام کا شہر؟ وہ پرخیال لہجے میں بولی، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ واہ زبیر، بہت پیارا نام رکھا ہے پتر۔ اس نے پھر زبیر کا سر تھپ تھپایا۔ میں کہاں رکھ سکتا تھا یہ نام اماں جی، زبیر نے بہت عاجزی سے کہا۔ مولوی صاحب نے تجویز کیا تھا یہ نام، میں نے بورڈ تو لکھوا لیا پر سوچا کہ پہلے کاکا سے منظوری لے لوں۔ اب عبدالحق سنبھل گیا تھا، اس نے حمیدہ سے کہا، اب زبیر بھائی کو چھوڑ دیں اماں، انہیں میرے ساتھ بیٹھنے دیں۔ ٹھیک ہے پتر زبیر، اب تو عبدالحق سے بھی شاباش لے لے۔ زبیر اٹھا اور عبدالحق کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عبدالحق نے اٹھ کر اسے لپٹا لیا۔ جزاک اللہ زبیر بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارکباد تو آپ کے لیے ہے کاکا، زبیر نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ عبدالحق نے اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا کر لپٹا لیا۔ دونوں ہی نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں دیکھوں گا بعد میں، پہلے آپ اپنی خوشی پوری طرح مجھے سنائیں اماں، عبدالحق نے حمیدہ سے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بدگمانی اور جلد بازی میں اس نے خود کو دیکھ کر خوش ہونے سے محروم کر لیا ہے۔ حمیدہ تو جوش میں بھری ہوئی تھی، ارجمند سے بولی، تو بتا نکی، میں تو نہیں بتا سکتی۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا آغا جی۔ نہیں ارجمند، بتاؤ، یوں مجھے دو خوشیاں ملیں گی۔ جہاں ابا جان گاؤں کے معاملات دیکھتے اور فیصلے کرتے تھے، وہاں اب دارالافتاء ہے، ارجمند نے کہا، اور جو آپ کا کمرہ تھا وہاں انشاءاللہ بچے قرآن پاک حفظ کیا کریں گے۔ عبدالحق کی آنکھیں آنسوؤں سے جلنے لگیں۔ وجود احساس ندامت سے بھر گیا، اور جہاں ابا جان کی خوابگاہ تھی وہاں دور قرآن ہوگا۔ ایک بہت بڑا ہال دور حدیث کے لیے ہے۔ جہاں کچن تھا وہاں اب بہت بڑا کچن ہے، جہاں طلبہ اور اساتذہ کے لیے کھانا پکے گا، اور جس عقبی احاطے میں دادا ابا آپ کا گھوڑا بندھے تھے وہاں اب اساتذہ اور طلبہ کی اقامت گاہ ہے۔ ایک بہت بڑا ہال اور ہے، اس کے ساتھ کلاس رومز ہیں، اور جہاں مندر تھا وہاں مسجد ہے۔ حمیدہ سے رہا نہیں گیا، پر پتر مندر بہت چھوٹا تھا اور مسجد اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی ہے، اور آپ قبول کر لیں تو جو ٹھاکروں کی حویلی تھی وہ اب جامعہ مدینۃ الاسلام ہوگی۔ میری کیا جرت کہ قبول نہ کروں، عبدالحق نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس تو سب کو مبارک ہو یہ نام، حمیدہ نے کہا۔ چلو اب ناشتہ کر لیں۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہلے نماز استغفار پڑھنا چاہتا تھا اور پھر شکر کے نفل۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں پتر، ناشتہ تو ہم سب ساتھ ہی کریں گے، حمیدہ نے کہا۔ عبدالحق کی عجیب کیفیت تھی۔ زبیر نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس سے کہا، کاکا مجھے چوکیدار سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اطمینان سے یہ سب دیکھ لیں، جلدی کوئی نہیں، میں باہر آپ کا انتظار کر لوں گا۔ عبدالحق نے تشکر سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ سو اب وہ وہاں اکیلا تھا، ماضی کے منظر اس کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ اللہ کیسے کیسے کرم فرماتا ہے، جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ شاید یہ وہ جگہ نہیں تھی لیکن سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، البتہ اس عمارت کی باطنی تبدیلی بہت بڑی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جس کمرے جس ہال میں داخل ہوتا اس پہ گریا طاری ہو جاتا، ہچکیاں بن جاتیں اور وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ وہیں بیٹھ جاتا، وقت کا اسے احساس ہی نہیں رہا تھا، اور مسجد دیکھ کر تو وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا مسجد سے نکلنے کو۔ وہ متروم آنکھوں اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ زبیر کرسی پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زبیر کو لپٹا لیا۔ زبیر بھائی، میں آپ سے زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے کاکا۔
پھر وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عبدالحق نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دیکھیں زبیر بھائی، میں اللہ سے توبہ کر چکا ہوں، لیکن آپ سے… زبیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کاکا، پھر لفظوں کی کیا ضرورت ہے، اور مجھے تو آپ کی کوئی بات کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی۔ پھر بھی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں کاکا۔ اب عبدالحق امارت کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان پر سبحان اللہ کا ورد تھا۔ پھر وہ زبیر کی طرف مڑا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں زبیر بھائی؟ میرا دماغ ہی بیکار ہو گیا تھا کاکا۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ خوش ہوں گے۔ آپ کو ناراض دیکھا تو سوچنے اور سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بار اندر چل کر تو دیکھ لیں۔ میری سوچ ہی ایسی تھی کہ میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر کاکا، آپ کی سوچ غلط تھی۔ میں جانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے۔ اگر یہ دینی مدرسہ نہ ہوتا تب بھی آپ کی سوچ غلط ہی تھی۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ وضاحت کریں۔ یہ جتنا میں نے کہا یہ بھی گستاخی تھی۔ میں اس پر بھی شرمندہ ہوں، اور آپ مزید بات کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں زبیر بھائی، یہ ضروری ہے۔ نہیں کاکا، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مگر میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کی بات درست ہو۔ نہیں کاکا، اور اگر میں حکم دوں تو… زبیر نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کے حکم سے تو میں انکار نہیں کر سکتا کاکا، لیکن بس پہلے سے ہی معذرت کر لوں۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں۔ آپ نے اسے دکھاوا، مقابلہ بازی، شان و شوکت کا مظاہرہ سمجھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس بات کا امکان تو تھا نا۔ لیکن جب آپ نے کہا یہ عمارت ہمارے لیے اچھی یادگار نہیں، تو آپ غلطی پر تھے۔ کیسے؟ دیکھیں، ریت میں دفن ہونے سے پہلے ٹھاکروں کی گڑی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے بدل چکی تھی۔ میرے آقا اور آپ کے والد نے اس حویلی میں ہی قرآن پڑھا تھا، اور یہیں انہوں نے اللہ کو سمجھا اور ہدایت پائی تھی۔ اس حویلی میں ہی انہوں نے آپ سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا، ایمان لائے تھے، اور میرے نزدیک اس کی قبولیت کی دلیل ان کی شہادت ہے۔ جہاں اللہ کا کوئی مومن بندہ شہید ہوا، وہ جگہ کسی مسلمان کے لیے بری یادگار کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرا دماغ اس وقت کام کر رہا ہوتا تو میں آپ سے یہ بات ضرور کہتا، گستاخی ہونے کے باوجود، کیونکہ آپ میرے آقا زادے ہیں، اور یہ معاملہ میرے آقا کی عزت اور مرتبے کا تھا، میرے شہید آقا کی عزت کا۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے زبیر کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں چوم لیا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے دونوں رخساروں پر تھپڑ لگائے۔ میں تو آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں زبیر بھائی۔ آپ اپنی فطرت کے مطابق میرا غیر ضروری احترام کرتے ہیں۔ میں اسے آپ کی خوشی کے لیے برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اس بات پر تو آپ کا حق تھا کہ آپ مجھے مارتے۔ بے شک میری بات غلط تھی اور آپ کی سوچ درست تھی۔ زبیر صدمے اور حیرت سے دوچار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے جلدی سے بات کا رخ بدل دیا۔ اب بتائیں کیا ارادہ ہے؟ اگر نام آپ کو پسند ہے تو پھر رجسٹریشن کرائیں گے۔ کتنے دن لگیں گے اس میں؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ کاغذات جمع ہو چکے ہیں، رجسٹریشن میں بس نام کی رکاوٹ ہے۔ اس سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ یہ مولوی صاحب نے تجویز کیا ہے۔ زبیر کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کاکا۔ اور اس کے بعد کتنے دن لگیں گے؟ سب تیاری ہے کاکا۔ مولوی صاحب اساتذہ کا انتظام کر کے ان سے بات کر چکے ہیں۔ مدرسے کا خدمت گار سٹاف بھی افتتاح کا منتظر ہے۔ اب آپ یہاں سے اس مدرسے کا افتتاح کر کے ہی جائیں گے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، زبیر بھائی، یہ پروجیکٹ آپ کا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس معاملے میں ہر فیصلے کا حق صرف آپ کو ہے۔ میں نے تو سب آپ کی طرف سے کیا ہے کاکا۔ زبیر روحانسا ہو گیا۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر اختیار تو آپ ہی کا ہے۔ میں 2 تبدیلیاں تجویز کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کریں۔ کیسی بات کرتے ہیں کاکا، آپ حکم کریں۔ عبدالحق جانتا تھا کہ زبیر کا یہ انداز بدلنے والا نہیں، بحث کرنے میں محض وقت ضائع ہوتا۔ اس نے کہا، بورڈ میں نے دیکھا تھا مدرسے کا، اس پر مدرسے کے نام کے نیچے بیعت عبدالحق شہید لکھا ہے۔ جی کاکا، زبیر نے کہا، لیکن وہ بھڑکنے کے لیے تیار تھا۔ میں اسے تبدیل کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن کاکا، یہ تو ان کا حق تھا۔
میں نے کہا نا زبیر بھائی کہ میں صرف تجویز کر رہا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ زبیر چند لمحے گو مگو کی کیفیت میں رہا۔ وہ بڑی اور دیرینہ وفاداری اور ورثے میں ملنے والی چھوٹی وفاداری کے درمیان جنگ تھی۔ لحاظ اور مروت کا امتحان تھا۔ بالآخر اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، آپ حکم کرے کاکا، انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ اس بورڈ پر ابا جان کی نام کی بجائے جمال دین شہید ہونا چاہیے۔ زبیر نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں کاکا۔ آپ کو شاید یہ نام یاد نہیں رہا زبیر بھائی۔ زبیر ذہن پر زور دیتا رہا، پھر اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ آپ بتائیں کاکا، مجھے نہیں یاد آ رہا۔ آپ کو مجھ سے بہتر طور پر اور زیادہ یاد ہوگا زبیر بھائی۔ عبدالحق جذباتی ہو گیا۔ ہمارے گاؤں ٹھاکروں کی گڑھی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ میں نے وہاں کبھی اذان کی آواز نہیں سنی۔ وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی۔ اس زمین پر جس نے پہلی بار نماز قائم کی، یہ اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے اس زمین کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں میں پیدا ہوا وہاں میری پیدائش سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی۔ زبیر نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا کاکا۔ اور زبیر بھائی، اس حویلی میں 4 آدمیوں کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے ابا جان، چاچا جمال دین، ویر جی وصال دین اور میرے مولوی صاحب، جن کے ہاتھ پر ابا جان نے اسلام قبول کیا۔ بے شک کاکا، میں ابا جان کی نشانی ہوں اور اللہ کو منظور ہوا تو نور الحق ابا جان کی نسل کو صراط مستقیم پر لے کر چلے گا۔ مولوی صاحب الحمدللہ کثیر العیال تھے، کئی بیٹے تھے ان کے، لیکن چاچا جمال دین کی نسل رک گئی تو یہ ضروری ہے کہ انہیں یاد کیا جاتا رہے، اور اس کے لیے اس مدرسے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور یہ ان کا حق ہے۔ بے شک کاکا، مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں بھول گیا۔ اس تبدیلی پر تو افسوس نہیں ہوگا آپ کو؟ بالکل نہیں کاکا، آپ نے سچ کہا۔ میرے آقا کا نام تو انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد روشن کرتی رہے گی، لیکن آپ نے یہ حق صحیح معنوں میں حقدار کو پہنچا دیا ہے۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ اور دوسری تبدیلی کاکا؟ اب وہ آپ خود ہی سوچ لیں تو بہتر ہے۔ زبیر نے صرف چند لمحے سوچا، پھر بولا، میں سمجھ گیا کاکا، آپ کی دوسری بات بھی درست ہے۔ اس مدرسے کا افتتاح اماں سے کرائیں گے۔ جزاک اللہ زبیر بھائی۔ راستہ تو آپ نے مجھے دکھایا ہے کاکا۔ اللہ کی رحمت سے راستہ آپ نے بنایا ہے زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا۔ آئیے اب چلیں۔ ایک بات اور ہے کاکا، وہ بھی بتا دیجئے۔ ہم یہاں صرف مدرسے کی وجہ سے آئے تھے، اب ہم اپنے اسی پرانے گھر میں جائیں گے۔ یہ گھر میں نے مولوی صاحب کے لیے بنوایا ہے، بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا، وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کسی طرح۔ یہ فرنیچر وغیرہ انہوں نے خود ہی پسند کیا ہے۔ آپ نے میرا دل اور خوش کر دیا زبیر بھائی، جزاک اللہ۔ وہ لوگ مغرب سے پہلے ہی حق نگر میں اپنے پرانے مکان میں پہنچ گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد گئے تو نور الحق بھی ساتھ تھا۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کیونکہ امامت مولوی صاحب ہی کرا رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ مولوی صاحب سے ملے۔ عبدالحق انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ 6 سال بعد وہ لوگ مل رہے تھے، لیکن مولوی صاحب تو نور الحق کو تکے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا اور لپٹا لیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ایمان، صحت، عزت اور سلامتی کے ساتھ بڑی عمر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ اور انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ الحمدللہ، عبدالحق نے آہستہ سے کہا، پھر بولا، آپ کی علالت کا سنا تھا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ کرت کرتے ہوئے، میری آواز میں کمزوری محسوس ہوئی تمہیں؟ جی نہیں، اللہ کا کرم ہے، تمہاری آمد کا سنتے ہی طبیعت سنبھل گئی تھی میری۔ میں شرمندہ ہوں، اتنے برسوں۔ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ ملاقاتیں، یہ صحبتیں بھی رزق ہوتا ہے پتر عبدالحق، اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے بیٹے کو اتنا بڑا دیکھنا میرے لیے کتنی بڑی خوشی ہے۔ عبدالحق سے کچھ بھی نہ کہا گیا۔ نور الحق مولوی صاحب کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، میں آپ کو دادا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں شہزادے، یہ تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ شکریہ دادا جان، نور الحق نے معصومیت سے کہا۔ عبدالحق نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ جو میں چاہتا تھا بیٹے، وہ تم نے خود ہی کہہ دیا۔
مولوی صاحب نور الحق سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر وہ عبدالحق کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے پتر عبدالحق، پر تمہیں آزمائشوں سے گزرنا تھا نا۔ یہ زبیر پتر مجھے بتاتا رہتا تھا اور میں بس دعا ہی کر سکتا تھا تمہارے لیے۔ دعائیں ہی تو کام آ گئی مولوی صاحب، اللہ بڑا کارساز ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اچھا اس بار کچھ دن تو رکو گے نا؟ جی ہاں انشاءاللہ، پھر اب عشاء کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ مولوی صاحب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، لیکن آواز ماشاءاللہ ویسی ہی تھی۔ زبیر نے ٹھیک کہا تھا، نماز وہ اسی شان سے پڑھاتے تھے۔ عبدالحق کچھ مطمئن ہو گیا۔ بڑھاپے اور کمزوری پر تو پچھلی بار 6 سال پہلے ان کی اس سے بات ہوئی تھی، اور مولوی صاحب کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت محیط ہے پوری کائنات پر۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مولوی صاحب کے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 ان کے بیٹے تھے، پھر 2 بیٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب نے اس سے نور الحق کی تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا تو وہ مسکرائے۔ بہت خوب، میں تو سمجھا تھا کہ تم نے اسے حفظ کرایا ہوگا۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ میری اور اماں کی تو یہی خواہش تھی مولوی صاحب، لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے اعتراض ہے اس پر؟ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں پتر عبدالحق، مجھے تو یہ سن کر خوشی ہوئی، پر یہ بتاؤ کہ تمہاری اور تمہاری اماں کی مرضی تھی تو پھر اس کے خلاف کیسے ہوا؟ عبدالحق نے انہیں ارجمن سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ تمہاری بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پتر عبدالحق، اس عمر میں اتنی سمجھداری، ماشاءاللہ۔ اور ویسے ماشاءاللہ نور الحق نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے، عبدالحق نے کہا۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ بڑے بیٹے نے BA کر لیا اور چھوٹا BA کرنے والا ہے، مولوی صاحب بولے۔ پھر چند لمحے سوچتے رہے۔ تم یہی جاننا چاہتے ہو نا کہ میں نے انہیں قرآن حفظ کرایا یا نہیں؟ عبدالحق نے آہستگی سے اثبات میں سر ہلایا۔ نہیں کرایا پتر، اور میری بھی وہی سوچ تھی جو تمہاری بیوی کی ہے۔ ہاں میں نے انہیں قرآن پڑھایا، اپنے طور پر دینی تعلیم بھی دیتا رہا، لیکن دنیا کی تعلیم بھی دلوائی۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھو پتر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھانے کی اجرت بلکہ اس کے عوض تحفہ قبول کرنے کو بھی منع فرمایا۔ یہ تو مسلمان پر فرض ہے نا، حق ہے نا قرآن کا کہ جس نے پڑھا ہو وہ دوسروں کو پڑھائے، تو دینی خدمت کی اجرت لینا اچھا نہیں؟ امامت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ عبدالحق کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن خلاف ادب ہونے کی وجہ سے خاموش رہا۔ مولوی صاحب نے یہ بات بھانپ لی تھی۔ انہوں نے کہا، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی پتر۔ بے شک میں تم سے زبیر سے جو کچھ لیتا رہا، مگر میں نے اسے اجرت کبھی نہیں سمجھا، اللہ کی عطا اور تم لوگوں کا احسان سمجھا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں بزرگ علماء سب کچھ بھول کر علم حدیث میں گم رہے، فاقے تک کرتے رہے۔ اللہ نے کسی مقتدر بندے کو ان کی امداد پر مامور کر دیا، سو میں تمہارا ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ مگر پھر یہ مسجد محکمہ اوقاف کے حوالے ہو گئی، تب میں نے تنخواہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب مجھے تم لوگوں سے بھی کچھ لینا اچھا نہیں لگا۔ زبیر نے بہت اصرار کیا، مگر میں نہ مانا۔ عبدالحق پریشان ہو گیا، اسے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ تو پھر مولوی صاحب؟ مجھے تو کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا، بس اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے زبیر کے دل میں ڈال دی۔ اللہ اسے اور تمہیں دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمائے۔ اس نے مجھے عزت کا راستہ دکھایا، اس نے مجھے فرض حسنہ دیا کاروبار کے لیے۔ الحمدللہ اللہ نے اس میں برکت عطا کی اور میرے تمام معاملات سیدھے ہو گئے۔ لیکن آپ ظہر اور عصر کے درمیان بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اب بھی پڑھاتا ہوں، مگر وقت بدل دیا ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد پڑھاتا ہوں، پھر ناشتے کے بعد دکان پر جاتا ہوں، ظہر اور عصر کے لیے دکان بند کرتا ہوں، اور مغرب کے بعد دکان نہیں کھولتا کہ اللہ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ لیکن مولوی صاحب، کاروبار کے لیے تو یہ وقت بہت کم ہے۔ وقت تو اللہ کا تابع ہے پتر عبدالحق، اللہ اس میں برکت ڈال دے تو کم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رزق بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، کیا ایسا نہیں دیکھا تم نے کہ ایک ہی بار رونق اور مصروف بازار میں سب سے نمایاں اور موقع کی دکان پر گاہک بہت کم ہوتے ہیں؟
اور اسی بازار کی ایک دبی ہوئی دکان پر گاہکوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ وہاں خریداری میں انہیں دیر بھی لگتی ہے مگر وہ وہاں سے ہٹتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ کہ وہ جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب فرماتا ہے۔ نہ تو دکان 6 گھنٹے کھولنے سے رزق کم ہو سکتا ہے، نہ 16 گھنٹے کھولنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دکان کھولنا تو بس ہیلا ہے پتر۔ بندہ اللہ سے ڈرے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کا بہت کرم ہے پتر، کاروبار کا قرض بھی میں اتار چکا ہوں۔ الحمدللہ۔ اب بچے بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہوں گے؟ نہیں پتر، بڑے کو تو کوئی دلچسپی نہیں کاروبار سے، اسے تو بس سرکاری ملازمت میں دلچسپی ہے۔ چھوٹا ساتھ دینا چاہتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو یکسوئی کے ساتھ۔ عبدالحق نے دل میں حساب لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب تہجد گزار ہیں، بہت سویرے اٹھتے ہوں گے، پھر فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانا، ناشتہ کر کے دکان پر جانا، پھر 12:30 بجے دکان بند کرتے ہوں گے، گھر آ کر نماز کی تیاری، ظہر کی امامت، پھر کھانا، 2-2:30 بجے دکان کھولنا، پھر عصر کے لیے بند کرنا، پھر مغرب سے پہلے۔ یہ تو بہت مصروف شیڈیول تھا، دن میں بھی انہیں آرام کا وقت نہیں ملتا ہوگا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اتنے کمزور اور بوڑھے کیسے ہو گئے۔ ابھی چند روز پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الحمدللہ، زبیر کو غلط فہمی ہو گئی، میں جمعہ کی نماز سے پہلے دکان نہیں کھولتا نا، اس لیے۔ اچھا یہ بتائیں دکان کس چیز کی ہے آپ کی؟ عبدالحق نے موضوع بدلا۔ کتابوں کے علاوہ اور کیا پسند آتا ہے مجھے؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ عبدالحق بھی خوش ہو گیا۔ اب تو کام بڑھ گیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ 2 حصے ہیں دکان کے، ایک میں دینی کتب اور قرآن پاک کے نسخے ہیں، دوسرے میں درسی کتابیں۔ آپ اکیلے کیسے سنبھالتے ہوں گے؟ میں نے کہا نا ماشاءاللہ کام بڑھ گیا ہے، 2 لڑکوں کو رکھ لیا ہے مدد کے لیے، محنتی بھی ہیں اور ایماندار بھی، تبھی تو میرا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ۔ عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ مگر اب تو آپ نے مدرسے کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ یہی بات تو تم سے کرنی ہے، زبیر کو تو میں سمجھا نہیں سکتا۔ ایسی کیا بات ہے مولوی صاحب؟ دیکھو پتر عبدالحق، دین کا علم پڑھانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ آپ عام آدمی تو نہیں، میں عام آدمی ہی ہوں، بس اللہ نے عزت عطا کی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ میں محض حافظ ہوں مگر مستند عالم نہیں ہوں، اور لوگوں کو عالم دین پڑھانا مستند لوگوں کا کام ہے۔ میں نے اس کے لیے الحمدللہ بڑے اہل لوگوں سے بات کر لی ہے۔ دیکھو پتر، سند تو وہی دے سکتے ہیں جو خود مستند ہوں، لیکن آپ بہت کچھ جانتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ بھی نہیں پتر، کچھ بھی نہیں۔ دیکھو میں اور تم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن سے اللہ نے اپنی رحمت سے جو سمجھایا وہ ہم اچھے دل سے نشین پرائے میں ان لوگوں تک پہنچا کر ان کے دلوں میں قرآن فہمی کی رغبت پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی راغب کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے۔ لیکن مدرسے میں جو بچے آئیں گے وہ تو پتر مستقبل کے عالم ہوں گے۔ میں تو اس مدرسے میں پڑھانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا پتر، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اور عبدالحق نے سوچا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ اس کے بعد پرانا والا ماحول بن گیا، وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر بات کرتے رہے، اللہ اور قرآن۔ عبدالحق نے انہیں مسعود صاحب مرحوم کے بارے میں بتایا۔ یہ خوش بختی ہوتی ہے پتر، مولوی صاحب نے رشک بھرے لہجے میں کہا، اور دیکھو پتر اللہ کیسا نوازنے والا ہے۔ جی مولوی صاحب، اخلاص بہت بڑی خوبی ہے اللہ کے ہاں، مولوی صاحب نے کہا۔ یہ ہو تو دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جی بے شک، اور اللہ نے چچا جان کو یہ دولت وافر عطا فرمائی تھی، پاکستان سے بے لوث محبت کرتے تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا ان کے پاس، نوکری کی ضرورت نہیں تھی، بس ملک و قوم کی خدمت کرتے تھے، اور یہ ملک اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے، اس کے ساتھ اخلاص تو اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنی خدمت پر اکتفا کر لیتے، عبدالحق نے کہا، جہاں کوئی جوہر قابل نظر آیا اسے ملک اور قوم کے لیے اپنا لیا،
اسے سرکاری نوکری کی طرف لانے کی ایسی کوشش کی جیسے وہ ان کی ذاتی ذمہ داری ہو۔ خوشامد کرتے تھے اس کے لیے، اپنا پیسہ تک خرچ کرتے تھے ان پر، کہتے تھے ملک کو مخلص اور ایماندار افسروں کی ضرورت ہے۔ ان گنت شاگرد ان کے اہم عہدوں پر کام کر رہے ہیں، اور جب ریٹائر ہوئے تو رخ بدل لیا۔ جی ہاں، پر پتر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی اللہ کی نوکری کر رہے تھے اور بعد میں بھی، بس ڈیوٹی پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، بس پتر بات یہ ہے کہ خوش نصیب تھے، مولوی صاحب نے کہا، پھر کچھ تعقف کے بعد بولے، تمہیں بھی پتر رہائی مل گئی نا سرکاری نوکری سے؟ یہاں بھی بڑا شور ہنگامہ رہا اس کا۔ جی مولوی صاحب، شکر ہے اللہ کا، عبدالحق نے کہا، جو ہوا بہتر ہوا، پر آگے کا بھی کچھ سوچا ہے پتر؟ عبدالحق نے حیرت سے انہیں دیکھا، بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب تو فرصت ہی ہے نا تمہیں، تو وقت کا کوئی مصرف بھی سوچنا ہوگا۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ خود اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ ہر بار وہ کسی معاملے میں الجھ گیا تھا، حق نگر آنے تک کا موقع نہیں ملا تھا اسے۔ اب تک تو کچھ نہیں سوچا مولوی صاحب، اس نے شرمندگی سے کہا۔ تو اب سوچو۔ کیا سوچوں؟ کاروبار میں تو دل نہیں لگتا۔ بس میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اس کے لیے تو 100 سال کی عمر بھی کم ہے پتر، بلکہ صدیاں بھی کم ہیں۔ بس جو اللہ عطا فرما دے، مگر کچھ آگے بڑھ کر بھی تو سوچنا چاہیے بندے کو۔ عبدالحق نے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو فرمائیں۔ مولوی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، میں تو تمہارے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہوں پتر۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ تم کو یہاں واپس آ جانا چاہیے۔ عبدالحق نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دیکھو نا، اب سرکاری ملازمت کی مجبوری بھی نہیں ہے، اور یہ تمہاری زمین ہے، تمہاری جڑیں ہیں یہیں پر۔ اس زمین کا، یہاں کے لوگوں کا تم پر حق ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے مولوی صاحب، عبدالحق نے کہا، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، تو کھل کر تفصیل کے ساتھ بات کریں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بات سیدھی سی ہے پتر عبدالحق، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں کے لوگ تم سے عشق کرتے ہیں، اور پتر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ عام لوگ کسی اچھے آدمی سے، کسی اللہ والے سے ایسی محبت کریں، اس میں خیر ہوتی ہے ان کے لیے۔ لیکن پتر، وہ تم نے سنا ہی ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ بندہ دور ہو جائے تو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، اور لمبا عرصہ ہو جائے تو محبت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا مولوی صاحب؟ بے شک، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ محبت بھی نعمت ہے نا پتر، اور عزت بھی، تو اس پر شکر ادا کرنا بندے پر لازم ہے، اور اس میں اضافے کی کوشش کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی بندے پر فرض ہوتا ہے۔ بے شک مولوی صاحب۔ عبدالحق کو اپنی کوتاہی کا احساس ہونے لگا۔ محبتیں خون میں بھی شامل ہوتی ہیں، والدین سے اولاد کو بھی محبت ملتی ہے، مگر سامنے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کی 2 نسلیں تم سے بہت محبت کرتی ہیں پتر، ایک پرانے لوگ اور دوسرے ان کی وہ اولاد جس نے تمہیں دیکھا، لیکن پچھلے 10 سال میں پیدا ہونے والے بچے بس تمہارے نام سے واقف ہیں، وہ تمہیں نہیں جانتے، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، انہوں نے تمہارے بارے میں صرف سنا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ حق نگر تمہارے نام سے موسوم ہے۔ مگر مولوی صاحب، کیا ضروری ہے کہ یہاں سب مجھ سے محبت کریں؟ عبدالحق نے کہا۔ حیرت ہے کہ تم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے پتر۔ مولوی صاحب کے لہجے میں ہلکی سی ملامت تھی۔ یہ محبت اتنی اہم ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے تمہارا مقام حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے ناکام رہے۔ اب تم سوچو، لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ یہاں جو لوگ تمہاری جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، مفاد پرست ہیں، اور ان کا اللہ سے اور اس کے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ آگے تم خود سوچ لو۔ عبدالحق نے سوچا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ جب کسی کو عزت اور محبت عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ زبیر مصروفیات کی وجہ سے اس علاقے سے جڑا رہا، لوگوں سے رابطے میں رہا، خدمت میں پیش رہا، ورنہ عبدالحق پتر، اب تک بہت فرق پڑ جانا تھا۔ اب سیاست کا زمانہ ہے پتر، سیاست دان تو لوگوں کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ درست تھا، زبیر سب کچھ سنبھالتا رہا تھا، اتنا کچھ کرتا رہا تھا جو ایک آدمی کے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں حق نگر میں رہائش اختیار کر لوں؟ ہاں پتر، میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ اس میں علاقے کے لوگوں کی بہتری ہے، اور آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے رابطے میں رہنا چاہیے تمہیں۔ کس طرح؟ ایک تو علاقے میں فلاحی اور رفاہی کاموں کے ذریعے جو زبیر جاری رکھے ہوئے ہے، اس طرح سے زبیر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور نئی نسل بھی تمہیں جاننے لگے گی۔ اور دوسرا ذریعہ زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے قرآن، مولوی صاحب نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا مولوی صاحب۔ دیکھو پتر، بچوں کے لیے تو قرآن کو، دین کو سمجھنے کے مواقع بہت ہیں۔ اب یہ تمہارا مدرسہ ہے، بہت کام کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو لوگ زندگی کی مصروفیات میں، روزگار میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بڑی دشواری اور خسارے میں ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں اس کی خبر بھی نہیں، انہیں قرآن پڑھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی، اور پڑھیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی رغبت دلانا، ان کو قرآن فہمی پر راہ راست پر لے کر آنا بڑا کام ہے۔ انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا۔ قرآن تو اللہ ہی پڑھواتا ہے مولوی صاحب، اور وہی مطلب بھی سمجھاتا ہے۔ بے شک پتر، ایسے ہی تمہیں اور مجھے بھی سمجھایا اس نے۔ تو جو اللہ نے تمہیں سمجھایا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دو، یہ تو حق ہے قرآن کا۔ لیکن مولوی صاحب، یہ تو علماء قرآن کا کام ہے، میری تو یہ حیثیت نہیں۔ اسی لیے تو اکثریت محروم رہ جاتی ہے پتر۔ مولوی صاحب کے لہجے میں تعصب تھا۔ اس سطح پر پڑھنا اور پڑھانا سب لوگوں کے بس کی بات نہیں، جبکہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ کچھ وضاحت کریں مولوی صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جس کے ذریعے دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ کسی پیغمبر کو آنا ہے، نہ ہی کوئی صحیفہ اترنا ہے، اور اللہ نے فرمایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر۔ تو یہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی کہ اسے یہ روشنی دوسروں تک پہنچانی ہے، مگر ہم تو اپنے لوگوں تک بھی نہیں پہنچا پاتے۔ مجھے تو اپنے عجز کا احساس روکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے قرآن میں سے میں نے سمجھا، وہ بس میرے اپنے لیے ہے، میں اسے آگے بڑھانے کا اہل نہیں۔ غلط سوچ ہے پتر، جو تم نے سمجھا اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو تم سے کم سمجھنے والے ہیں، اور جو بالکل نہیں سمجھتے، ان کا تو حق اور زیادہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ تمہاری اپنی روشنی بڑھے گی۔ میں ڈرتا ہوں مولوی صاحب، بہت ڈرتا ہوں۔ سورہ حشر میں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے پتر کہ اللہ نے انسان کو ظرف اور سماعی عطا فرمائی، تبھی تو یہ بوجھ اٹھایا اس نے۔ جو لوگ عام لوگوں کو قرآن پڑھنے سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ یہ بہت بھاری کلام ہے، اسے سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔ سورہ قمر میں اللہ نے آیت مبارکہ کی تکرار فرمائی ہے، اور ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تو تمام انسانوں کو رغبت دلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کا کلام ہے، وہی پڑھواتا ہے اور وہی فہم عطا کرتا ہے پتر۔ اور جہاں خطرہ ہے تو وہاں اس کریم نے خبردار بھی کیا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ منتشابہات آزمائش کے لیے ہیں، ان کی طرف مت جاؤ۔ صاف آیات بہت ہیں، انہیں پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ احکامات ہیں، تنبیہات ہیں، مبشرات ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور دوسروں تک پہنچا کر عمل کی تلقین کرو۔ عبدالحق کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ کیا بات ہے پتر، تمہارا دل میری بات نہیں مانتا؟ یہ بات نہیں مولوی صاحب، میں محسوس کرتا ہوں کہ زبان سے زیادہ بہتر طور پر میں یہ کام قلم سے کر سکتا ہوں۔ مگر پتر، زیادہ لوگ تو وہ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، اور پڑھنے والے قرآن نہیں پڑھتے تو تشریح کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ پتر۔ اچھی نہ صحیح، بہرحال کاشف چودھری نے ایک نیند لے لی تھی، لیکن وہ تازہ دم ہرگز نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر ایک عجیب سا اضمحلال طاری تھا، اور وہ صرف ذہنی ہی نہیں جسمانی طور پر بھی تھا۔ اندھیرا ہوا تو وہ بوتل لے کر بیٹھ گیا، اکیلا۔ خلاف معمول اس نے اپنے آدمیوں سے حسن کی فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، اپنی ناکامی پر بھی اور محرومی پر بھی،
یہ ڈر الگ تھا کہ اس کے ناکام ایڈونچر کا پاپا جی کو علم ہوا تو وہ اس کی بڑی اچھی طرح خبر لیں گے۔ اس نے ان کے حکم کے خلاف یہ قدم اٹھایا تھا۔ ایسے میں دروازے پر ہونے والی وہ سہمی ہوئی سی دستک اسے بہت بری لگی۔ کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اس نے دھاڑ کر کہا۔ باہر کھڑے امیر علی نے دستک سے زیادہ سہمی ہوئی آواز میں کہا، بہت ضروری نہ ہوتا تو آپ کو نہ تنگ کرتا چودھری صاحب، اندر آ کر بات کرو، کیا مصیبت ہے؟ امیر علی اندر آیا اور کچھ فاصلے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بکو نا، کیا بات ہے؟ وہ جی چودھری صاحب، زبیر صاحب آئے ہیں۔ کون زبیر؟ کاشف چودھری اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ جی عبدالحق والے زبیر صاحب۔ کاشف چودھری کو کرنٹ سا لگا۔ کیوں آیا ہے وہ؟ کیا کہتا ہے؟ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور تو اتنی عزت سے اس کے بارے میں بات کیے جا رہا ہے؟ کاشف چودھری نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ وہ جی میں تو بس، امیر علی اور بکھلا گیا۔ جا اس سے کہہ دے کہ میں نے نہیں ملنا اس سے۔ میں کہہ چکا ہوں چودھری صاحب، پر وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، نہیں ملیں گے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر بعد میں شکایت نہ ہو، اس لیے وہ اصرار کر رہا ہے۔ کاشف چودھری چند لمحے سوچتا رہا۔ آج ہی کا تو واقعہ تھا۔ زبیر چالاک آدمی تھا، سمجھ تو گیا ہوگا، لیکن ثابت تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آخر کیوں آیا ہے وہ؟ اور یہ دھمکی؟ بالآخر اس نے اثبات میں سر ہلایا اور کہا، جا لے آؤ اسے۔ 2 منٹ بعد زبیر امیر علی کے ساتھ کمرے میں آیا۔ امیر علی حسب سابق کچھ فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ آؤ بیٹھو، کاشف چودھری نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، زبیر نے سخت لہجے میں کہا۔ اور میں نے تمہیں بلایا بھی نہیں تو یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں خبردار کرنے۔ اوہ، تو یہ کام بھی کر دو، کاشف چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے سامنے؟ زبیر نے امیر علی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا خاص آدمی ہے، اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں۔ جانتا ہوں، ایسے اور لوگوں کو بھی جانتا ہوں، زبیر نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ لیکن جو کچھ میں کہنے والا ہوں تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ وہ تمہارے علاوہ کوئی اور سنے، آگے تمہاری مرضی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاشف چودھری کی نگاہوں سے الجھن جھانکنے لگی۔ چند لمحے کی ذہنی کشمکش کے بعد بالآخر اس نے امیر علی سے کہا، ٹھیک ہے امیر علی، تو جا، اب میرے بلائے بغیر یہاں نہ آنا۔ امیر علی چلا گیا۔ انداز بتاتا تھا کہ وہ وہاں رکنا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن باہر جاتے ہی اس نے چودھری کے اشارے کے مطابق اپنے آدمیوں کو خبردار کیا۔ اب وہ چودھری کی ایک آواز کے چند لمحوں میں کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ ہاں اب بول، کیا کہنا ہے تجھے؟ اندر کمرے میں کاشف چودھری نے زبیر سے کہا۔ افسوس چھوٹے چودھری، تمہارے باپ کو تمہاری تربیت کی فرصت ہی نہیں ملی، اس نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ بس، چودھری نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، صرف کام کی بات، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات بھی کبھی تمہارے کام آئے گی چھوٹے چودھری، زبیر نے بڑے سکون سے کہا۔ تم اپنے لیے تمیز اور آداب سکھانے والے کسی استاد کا بندوبست کر لو، ورنہ وقت سکھائے گا تو اس میں بڑی سختی ہوگی، تب میری بات یاد آئے گی۔ یہی کہنا تھا تجھے؟ نہیں چھوٹے چودھری، یہ تو مفت مشورہ تھا، اب کام کی بات سن لو۔ میں بہت بےتاب ہو رہا ہوں، کاشف چودھری نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ ہم بلا وجہ کسی سے الجھنے والے نہیں، اس لیے بہتر ہے تم ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ الجھا تو اس سے جاتا ہے جو برابر کا ہو۔ بالکل ٹھیک، میرا بھی یہی کہنا ہے، اسی لیے میں تم لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن جو کچھ تم نے کیا آج، اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ میں تمہیں خبردار کر دوں۔ ہم تمہاری طرح چھپ کر وار نہیں کرتے، اعلان کر کے مارتے ہیں۔ آج تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اگلی بار تمہیں جواب ملے گا اور بہت بھاری جواب ہوگا۔ جانے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آج کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ علم نہیں۔ مکار عورتوں کی طرح کے مرد مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کچھ کرو چودھری تو اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی رکھو۔ کاشف چودھری اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں برہمی تھی۔ پتہ ہے تم بات کس سے کر رہے ہو؟ میں چاہوں تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ میں اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ زبیر اب بھی پرسکون تھا۔
اللہ نے آج یہاں میری موت لکھی ہے تو آ کر رہے گی، لیکن تم اپنی سوچو چودھری، مجھے تو تم ختم کرنے میں 2 سیکنڈ لگاؤ گے، اپنے آدمیوں کے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے تم مر چکے ہوگے۔ ذرا سوچو، میں یہاں اکیلا آیا ہوں اور بڑی بات نہیں کرتا، تمہارے کئی آدمی بھی مریں گے میرے ہاتھوں، اور اللہ کا حکم ہوا تو میں یہاں سے زندہ جاؤں گا۔ کاشف چودھری کے چہرے پر زردی چھا گئی، وہ غور سے زبیر کو دیکھ رہا تھا جس نے ابھی تک کوئی ہتھیار نہیں دکھایا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زبیر کو تنہائی میں بلا کر غلطی کی ہے۔ ڈرو نہیں چودھری، سکون سے بیٹھ جاؤ اور میری بات دھیان سے سنو۔ زبیر کے لہجے کے اعتماد نے کاشف چودھری کو اور ہلا دیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا کیونکہ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ تمہارا باپ عقل مند ہے لیکن تم بیوقوف ہو، مجھے افسوس ہے کہ بڑے چودھری نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس کی ذمہ داری میں پوری کر دوں۔ زبیر نے کہا اور ایک لمحہ توقف کیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، دشمنی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی چھوٹے چودھری، لیکن دشمن برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی۔ بہتر ہے کسی سے دشمنی نہ کرو، لیکن کرو تو اپنے دشمن کو بہت اچھی طرح سمجھو، اس سے، اس کی فطرت سے، اس کی کمزوریوں اور اس کی طاقت سے واقفیت حاصل کرو۔ اپنی طاقت کے خیال میں مست رہنا غفلت ہے۔ ممکن ہے دشمن تم سے زیادہ طاقتور ہو، ایسے میں حکمت عملی کام آتی ہے۔ دشمن پر اوچھا وار کبھی نہ کرو کیونکہ دشمن سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ تم ادھر آئے اور ادھر اس نے تمہیں ڈسا۔ اچھا لیکچر ہے پر مقصد سمجھ نہیں آیا، کاشف چودھری نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ سمجھو تو سمجھ میں آئے نا، زبیر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے دشمنی کرتے ہو اور خرابی یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تم نے۔ تم میں کچھ ایسا ہے کہ جسے سمجھا جائے، تبھی تو تمہیں سمجھانے تمہارے حویلی آیا ہوں۔ دیکھو چھوٹے چودھری، بادشاہ اگر سپہ سالار نہ ہو تو شکست کی صورت میں ذلت اٹھاتا ہے، اور اگر وہ سپہ سالار بھی ہو تو عزت کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں عزت ہوتی ہے اس کی، لیکن فوج کے ہارنے کے بعد خود تلوار بھی نہ اٹھا سکے اور بے یار و مددگار گرفتار ہو تو عزت نہیں ہوتی اس کی۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم خریدے ہوئے لوگوں کو آگے کرتے ہو اور خود پیچھے رہتے ہو، ہم اپنی جنگ آپ لڑتے ہیں۔ آج تم نے یہی کیا، اس لیے یہاں شرمندہ بیٹھے ہو، اور میں خود اکیلا یہاں آیا ہوں، چاہوں تو تمہاری آج کی کمینگی کے جواب میں تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل۔ کاشف چودھری کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، اس نے اپنے آدمیوں کو پکارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن زبیر کو اس رد عمل کا اندازہ تھا اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھا۔ اس نے تیزی سے ریوالور نکالا اور اس کا رخ کاشف چودھری کی طرف کر دیا۔ آواز تمہاری پہلے نہیں نکلے گی چھوٹے چودھری، میرا ریوالور چلے گا اور اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں سن سکو گے۔ اب کاشف چودھری بالکل ہی ڈھیر ہو گیا۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے خلاف۔ مسئلہ یہی ہے چھوٹے چودھری کہ تم دماغ سے کام نہیں لیتے، اپنے باپ کی طرح کرائے کی طاقت کے بل پر لڑتے ہو اور دشمن کو تولتے بھی نہیں۔ میں پورے دن خالی نہیں بیٹھا ہوں، جس کھدائی نے سڑک بلاک کی وہ شہری انتظامیہ نے نہیں کرائی، اس کی تصویریں کھینچ لی گئی ہیں، کل اخبار میں شائع ہو جائیں گی، تم راتوں رات اسے بھروا کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ پھر تمہارے آدمی جو اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگے، ان پر ان کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں، میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، وہ نشانات بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میری پوری بات سن لو۔ تمہارے جو 2 زخمی آدمی سلطان پور بھیجے گئے ہیں ان کی تصویریں کھینچ لی گئی ہیں اور وہ وہی ہیں جن کے ہتھیار کلہاڑیاں ہمارے پاس ہیں۔ اور سنو، ٹرک کا نمبر بھی میرے پاس ہے، پولیس کی مار پڑے گی تو ڈرائیور سچ اگلنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ پورا کیس تیار ہے، پرچہ بھی کٹوا چکا ہوں، یہ ثبوت یکجا کر دوں تو تم اپنے باپ کا اثر و رسوخ استعمال کرتے پھرو گے، مگر یہ نہ بھولو کہ اس میں بھی ہم تم لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ کاشف ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بھی سن لو کہ کاکا نے ہاتھ ہلکا رکھا، تمہارے آدمی مر بھی سکتے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سب ڈھیر ہو جاتے اور انہیں اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، پولیس ہی انہیں آ کر وہاں سے اٹھاتی،
اور پھر یہ 2+2 4 والی بات تھی۔ کاکا ایسے 20-30 مسلح آدمیوں سے اکیلے نمٹ سکتے ہیں؟ کاشف چودھری سوچ رہا تھا۔ امیر علی نے بھی یہی کہا تھا کہ عبدالحق ماہر لٹھیا باز ہے اور ایسے 20 آدمیوں کے لیے وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عبدالحق نے میدے اور صابر کو نکال لانے کا موقع دیا تھا، ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ان مہربانیوں کی وجہ بھی بتا دو، اس نے کہا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ہم سے نقصان نہ پہنچے، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری کسی سے دشمنی ہو۔ ہم دشمن کو بھلے رویے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صلح جو ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کہو نا کہ بزدل ہو۔ کاکا نے اکیلے تمہارے آدمیوں کو مار بھگایا اور ان پر رحم بھی کیا، یہ بزدلی ہے؟ اور تم آدمی بھیج کر خود پیچھے جیپ میں بیٹھے رہے، وہ بہادری تھی؟ واہ چھوٹے چودھری، تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ کاشف چودھری کے پاس اب کچھ کہنے کو نہیں رہا تھا۔ اب وہ بات جس کے لیے آیا ہوں۔ زبیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، عزت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ عزت کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اور ہم آدمیوں کے زور پر نہیں لڑتے۔ اپنی جنگ ہم آپ لڑتے ہیں، اور یہ تم دیکھ چکے ہو۔ ایک غلطی تم نے کر دی، اب میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ دوسری غلطی کی گنجائش نہیں۔ اور تم کیونکہ خود پیچھے رہ کر خریدے ہوئے لوگوں کو آگے کرنے والے ہو، تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہم فسادی جڑ ختم کرنے والے ہیں۔ خریدے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرمی کر سکتے ہیں، مگر خریدنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی ایسا ویسا خیال دل میں ہو تو اسے فوراً نکال دو۔ ایسے معاملات پر میں کھل کر گفتگو نہیں کرتا، لیکن تم سمجھدار ہو۔ زبیر پلٹا اور باہر جانے لگا۔ کاشف چودھری دم بخود بیٹھا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر زبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری اس حرکت سے بڑے چودھری صاحب بے خبر نہیں رہیں گے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور انہیں یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ تمہاری صحیح تربیت نہ کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب بھی تمہیں کچھ سکھاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میدے اور صابر کے خلاف پرچہ کر چکا ہے، میں نے ان کی گرفتاری پر زور نہیں دیا، آگے کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ کاشف چودھری خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔